أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا فأجره كأجر الحاج تام حجته أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مقام احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، مجھ سے قبل واحد شیریں بیاں حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب بہت اچھے انداز میں آپ کو بات فرما رہے تھے، اور ان کے بعد کوئی چندہ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اپنی حاضری کو لگوانا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی پاکیزہ محفل اور مجلس ہے کہ آپ کا دھن حوصلہ کہ آپ تراویح کے بعد سے لے کر اب تک مسجد میں بیٹھے ہیں، اور مقصد صرف اللہ رب العالمین کی بات کو سننا ہے، اور آپ کے لیے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد عالی کسی خوشی سے کم نہیں ہوگا کہ اگر آج آپ نے ایک رات قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے وقف کی ہے تو ذرا غور کیجئے کہ پھر آپ کا مقام اور آپ کی شان مالک کائنات نے کیسی بنائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی انسان اپنے گھر سے صرف اس مقصد کے لیے نکلتا ہے کہ مسجد میں جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کا فہم حاصل کرے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلا، لاکھوں روپیہ اس نے خرچ کیا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے مال و دولت کو پیچھے چھوڑا، اور بیت اللہ تک پہنچا، جا کر حج کا فریضہ ادا کیا، اور اللہ نے اس کے فریضے کو قبول فرمایا، اور وہ آدمی کئی دن باہر رہنے کے بعد جب گھر میں واپس لوٹتا ہے، جتنا اجر و ثواب اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اتنا ہی اجر و ثواب آپ کے بھی نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ تَامَّ حَجَّتُهُ، اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے جیسے ایک مکمل حاجی کا اجر ہوا کرتا ہے۔ اور یہ آپ حضرات کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اجر رکھا ہے۔ آج کی جو محفل ہے وہ عظمت قرآن کے حوالے سے ہے۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی لازوال کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے، اور اس کی عظمت کے بارے میں مسلمانوں کو قطعاً کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن یہ چند آیات اور احادیث سن کر اپنے ایمان کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قرآن کی محفل اور قرآن کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ فرامین جاری فرمائے۔ ان میں سے ایک فرمان عالی یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا انداز اور تمہارا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اپنے لیے چننا ہے، ہم نے اپنا دوست بنانا ہے، ہم نے اپنا رشتے دار بنانا ہے، ہم نے اپنا قریبی بنانا ہے، تو ہم اس کے لیے چند چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کوئی دیکھتا ہے اس کے حسن و جمال کو، کوئی دیکھتا ہے اس کے جاہ و جلال کو، کوئی دیکھتا ہے اس کے مال و دولت کو، کوئی دیکھتا ہے اس کے مرتبے کو۔ کسی کی نظر میں وہ بیٹا بڑا کامیاب ہے جو پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جائے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے اوپر تب خوش ہوتا ہے جب اس کا بیٹا انجینئرنگ کی ڈگری لے کر اپنے گھر میں واپس آتا ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد پر تب راضی ہوتا ہے جب اس کا بیٹا پروفیسری کی سیٹ پر بیٹھتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، کائنات کے رب کی قسم ہے، پروفیسر بننا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ڈاکٹر بننا کوئی کمال نہیں ہے، انجینئر بننا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو وہ ہے جس کو کائنات کا رب کمال کہے، مقام تو وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ فرمایا دنیا والو، تمہاری سوچ اپنی، تمہاری فکر اپنی، تمہارا انداز اپنا، لیکن سن لو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کائنات کے اندر بچنے والے انسانوں میں سب سے عظیم شخصیت وہ ہے جو قرآن کو سیکھ لے یا قرآن کو سکھا لے، جو قرآن کو پڑھ لے یا قرآن کو پڑھا لے۔ اور خوش قسمت ہے وہ باپ، خوش قسمت ہے وہ ماں، خوش قسمت ہے وہ بہن اور بھائی جس کا بھائی، جن کا بیٹا قرآن کی تعلیم لے لے۔ دنیا والے بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں، اپنے دل میں مقام دیتے ہیں، صبح و شام ان کو دہراتے ہیں، لیکن ذرا سوچو وہ کس چیز کو دہرا رہا ہے؟ جس کو لکھنے والا بھی انسان، پڑھنے والا بھی انسان، پڑھانے والا بھی انسان، کس نے اپنے دل میں اس کو جگہ دی، اپنے دماغ میں اس کو حصہ دیا۔ اس کا کمال نہیں، کمال تو اس کا ہے جس نے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے جسم کے اوپر اس کلام کو جگہ دی ہے جس کو اتارنے والے رب العالمین ہے، لانے والے جبریل علیہ السلام ہے، اور آگے پہنچانے والے رحمت للعالمین ہے۔ جو اس کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دے، اس سے عظیم شخصیت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو شروع سے لے کر آخر تک انسان کو فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، اتنے ایسے والدین اپنی اولاد کو اپنی خون پسینے کی کمائی سے پڑھاتے ہیں، کبھی اسکول میں، کبھی کالج میں، کبھی اکیڈمی میں، کبھی یونیورسٹی میں، اور وہ اپنے دل کے اندر بڑے بڑے بہت بڑے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ ابھی میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا بچہ پرائمری میں ہے، بڑا ہوگا اسکول میں جائے گا، بڑا ہوگا کالج میں جائے گا، بڑا ہوگا یونیورسٹی میں جائے گا۔ سوچ یہ ہے ابھی پیسہ لگا رہا ہوں، جب یہ پڑھ لکھ لے گا پھر پیسہ کمائے گا، مجھے فائدہ دے گا، مجھے منافع دے گا، جب میری کمر جھکے گی یہ میرے لیے بہت زیادہ فائدے کا سبب بنے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ بچہ اپنی پڑھائی میں بڑی محنت کرتا ہے، بڑا سماج کرتا ہے، اور اعلیٰ قسم کے امتحانات میں کامیابی لیتا ہے، چلتے چلتے رفتہ رفتہ PhD کی ڈگری پر پہنچتا ہے، اور اس کا ماں، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا
مال نے فائدہ نہ دیا، لیکن عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے اس آدمی کی جو پہلے دن میں مسجد میں آتا ہے. اس نے پہلا سال سکول میں لگایا، 10 سال سکول میں لگائے، اس کے بعد کالج میں لگائے، اس کے بعد یونیورسٹی میں گیا، 16 17 18 سال کی محنت کے بعد بھی فائدہ نہیں مل سکا. لیکن شان کتنا ہے، مقام کتنا ہے قرآن کو پڑھنے والے کا کہ جب وہ ابھی اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکل رہا، آسمان کے رب نے کہا فرشتوں تمہارا مقام بڑا، تمہاری عظمت بڑی، تمہارا مقام بہت ہے، لیکن یہ بچہ اپنے گھر سے نکلا قرآن کی تعلیم کے لیے، اپنے پروں کو جھکا دو. فرشتے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں. ابھی مسجد میں پہنچا، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نکلتے ہیں. آسمان کا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں اس کے نامۂ اعمال کے رجسٹروں کو کھول دو اور اس کے لیے یہ نیکیاں لکھتے جاؤ. اور صرف اس کے لیے نہیں، ابھی یہ پڑھنا شروع کرے گا، اس کے باپ کے بھی رجسٹر کھولو، اس کی ماں کے بھی رجسٹر کھولو. اور پہلے دن سے ابھی یہ پڑھنے جا رہا ہے، آسمان کا رب ان کو فائدہ عطا کر رہا ہے. اور اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، وہ کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے. وہ جو دنیا دار تھا، ڈاکٹر پروفیسر انجینئر تھا، دنیا کا بڑا علم ہے، اب باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے، ایک دن آنا ہی آنا ہے. اس کے رشتے داروں کے اوپر بھی جب دن آتا ہے، اب یہ اپنے ہاتھ میں ساری ڈگریاں اٹھائی ہیں. اس نے میتھ پڑھا، فزکس پڑھی، بیالوجی پڑھی، ایکالوجی پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بہت کچھ پڑھا. دنیا کا سارا علم ہے، دنیا کے سارے لوگوں کا بھی پتہ ہے، دنیا کی ساری ڈاکٹریٹ کی اسناد اس کے پاس موجود ہے. لیکن کیا ہے، باپ کی میت ہے، ماں کی میت ہے، اہل خانہ کا فرد فوت ہوا ہے. اس کو پتہ ساری دنیا کا ہے. اور اگر نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ اب میرے باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے جو مجھے پڑھا دیا تھا، اب میں اپنے باپ کی قبر کو روشن کیسے کروا سکتا ہوں. اسے پتا نہیں تو اس بات کو پتا نہیں کہ میں اپنے روٹے ہوئے رب کو کس طرح منا سکتا ہوں. اگر اسے نہیں علم تو اس بات کا علم نہیں کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے اور اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب سے کیا دعائیں کرنی ہے. اب یہ کھڑا ہے سمن بکمن امیون بن کے، جس طرح لوگ کرتے ہیں اسی طرح یہ کرتا ہے. وضو کا طریقہ نہیں، نماز کا طریقہ نہیں، دعا کا انداز نہیں آتا ہے. اور ادھر چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 12 14 سال کا ہے. جب اس کے اہل خانہ میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، اس کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس جنازے کا موقع آتا ہے، یہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ کان ملاتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرے لیے میرے باپ نے مجھے قرآن پڑھایا، تیرا کلام پڑھایا. اللہ اب اس کا بیٹا مجھ سے دعا کرتا ہے، میرے باپ کو معاف کر دے، میری والدہ کو معاف کر دے. عربی کے انداز میں وہی دعائیں کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آسمان کا رب راضی ہوتا ہے اور اس کے والدین کو معاف کروا دیتا ہے. یہ مقام صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ قرآن انسان کو کسی جگہ بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. مختصراً بات یہ ہے، انسان زندہ ہے تب بھی قرآن اس کو مقام دے گا، انسان فوت ہو تب بھی قرآن اس کو مقام دے گا. انسان قبر میں پہنچے تب بھی مقام ہے، حشر میں پہنچے تب بھی مقام ہے، جنت میں پہنچے تب بھی مقام ہے. ذرا مختصراً سنیے گا، انسان جب اپنی دنیا میں ہے، زندہ ہے، بہت انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں. کیا آپ دیکھتے نہیں ہو ہمارا کیا کام ہے، ہمارے پاس کیا دولت ہے، ہمارے پاس کیا حسن ہے، ہمارے پاس کیا قدرات ہے. ہماری تو بات چھوڑیے، ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کو حفظ کرتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے، اپنے دل و دماغ کو مؤثر کرتا ہے. رمضان کا موقع آتا ہے، مسجد کھچاکھچ بھری ہوتی ہے. اس مسجد کے اندر چودھری بھی موجود ہے، نمبردار بھی موجود ہے، سرمایہ دار بھی موجود ہے، مال و دولت کے انبار
لٹکایا یا جھکایا، آسمان کا رب اتنا ناراض ہوگا شاید اللہ اس کے چہرے کو گدھے جیسا بنا دے۔ اس کی مخالفت اللہ کبھی قبول نہیں کرتے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ ذرا اور سنیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر مکہ، بیت اللہ، وہاں کا جو گورنر بنایا، نافع اس کا نام ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے کسی کام کی خاطر مدینے سے نکلے، ایک مقام پر پہنچے اور کیا دیکھا، وہاں نافع بھی گزر رہے ہیں۔ فرمایا بلاؤ اس کو، یہ کون ہے؟ بلایا گیا، نافع ہے۔ علیک سلیک ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اصول پسند حکمران تھے، سب سے پہلے یہی سوال کیا، نافع مکہ کو خالی چھوڑ کر آئے ہو یا اپنا کسی کو نائب بھی بنا کر آئے ہو؟ فرمایا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، میں نے مکہ کے اندر ابن ابی حفصہ کو اپنا نائب اور گورنر مقرر کر کے آیا ہوں اور کسی کام کے سلسلے سے یہاں سے گزر رہا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نام سنتے ہیں، نام کوئی معروف نہیں تھا، کوئی مشہور نہیں تھا، کوئی زیادہ ان کو علم نہیں تھا، پوچھتے ہیں من ابن ابی حفصہ، بتا ابن ابی حفصہ کون ہے؟ میں تو وہاں کے سرداروں کو جانتا ہوں، وہاں کے مالداروں کو جانتا ہوں، وہاں کے اعلیٰ حسب و نسب والوں کو جانتا ہوں، اعلیٰ مقام مرتبے والوں کو جانتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا من ابن ابی حفصہ، وہ ابن ابی حفصہ کون ہے؟ مجھے بتا کس کو تو نے مکے کا اپنا نائب بنایا ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے مولم من موالینا، اے امیر المومنین آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ غلام کا کام کیا ہوتا تھا؟ نوکری چاکری کرنا، آگے پیچھے مالک کے بھاگنا، اس کی جھڑکیں کھانا، اس کے تانے سننا، اس کی مار کو برداشت کرنا اور اس کے سامنے ذلت کی زندگی گزارنا، یہ غلاموں کا وسیلہ تھا۔ لیکن جب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سنتے ہیں، پاؤں گڑے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ نافع کیا تم نے بیت اللہ میں اپنا گورنر، اپنا نائب ایک غلام کو بنا دیا؟ کیا مالک نہیں ملے؟ کیا بیت اللہ کے اندر تجھے سردار نہیں ملے؟ کیا بیت اللہ میں تجھے ہاشمی نظر نہیں آئے؟ کیا بیت اللہ میں تجھے قریشی نظر نہیں آئے؟ کیا بیت اللہ میں تجھے بہت اعلیٰ انسان نظر نہیں آئے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تو نے اپنی جگہ پر ایک غلام کو بیت اللہ کے اندر نائب کیوں مقرر کیا؟ آگے سے جواب آیا انہ قاری القرآن وعالم بالفرائض۔ اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، میں بھی سمجھتا ہوں وہ غلام ہے، لیکن بات یہ ہے اس غلام کے پاس ایسی دولت موجود ہے، وہ کسی انسان کے پاس دولت موجود ہو آسمان طرف اسے بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ انہ قاری القرآن، وہ قرآن کا عالم ہے، وعالم بالفرائض، اور وراثت کا بڑا ماہر ہے، اسے یہ مسائل آتے ہیں۔ جب یہ بات سنی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے ذہن کے اندر وہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث یاد آتی ہے۔ فرمایا قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم حقا، ہاں مجھے پتا چلا، مجھے یاد آیا تمہارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ یہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے بڑی قوموں کو بستیوں سے اٹھا کر، ذلتوں سے نکال کر، غلامیوں سے نکال کر اور ایک سیاح تک پہنچا دیتا ہے، اور بڑے لوگوں کو قرآن کی مخالفت کی وجہ سے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ قرآن دنیا کے اندر بھی انسان کا ساتھ دینے والا، اس کی عظمت کو بڑھانے والا، مقام کو چار چاند لگانے والا ہے۔ اور اگر انسان فوت ہو جائے
وقت آنا ہی آنا ہے، قبر میں جائے گا، قرآن اس کو نہیں چھوڑے گا، قرآن اس کے ساتھ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلا سوال ہوگا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، سارے سوالوں کے جب یہ صحیح جواب دے گا اگلا ایک سوال ہوگا وما یدری کا، تجھے ان چیزوں کے جواب کیسے آئے، تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کس نے بتایا کہ تمہارا دین، تمہاری شریعت اسلام ہے۔ آگے سے وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، مجھے یہاں سے پتا چلا جب میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے سارے سوالوں کے جواب عطا کر دیے۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، قصور ہو گئی، نافرمانی ہوگی، طبرانی کے اندر یہ صحیح سند سے روایت موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹھا ہے، لیٹا ہے، اس کے پاس سامنے سے فرشتہ اگر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے عذاب لے کر آئے گا، ادھر سے قرآن آئے گا، اس عذاب کو روک دے گا، اگر دائیں طرف سے آئے گا تو جو دائیں ہاتھ کے ساتھ کس نے صدقہ کیا ہوگا، صدقہ کھڑا ہو کر اس عذاب کو روک دے گا، اگر پاؤں کی طرف سے وہ فرشتہ عذاب دینا چاہے گا، وہ پاؤں جو مسجد کی طرف اٹھ کر آیا کرتے تھے وہ نیکیاں بعض رکاوٹ بن جائے گی۔ سب سے پہلے گناہ پر عذاب سے روکنے والی چیز یہ قرآن کی تلاوت ہے، اس کے بعد عذاب سے روکنے والی چیز صدقہ و خیرات ہے، اور اس کے بعد عذاب سے روکنے والی چیز انسان کا مسجد کی طرف آنا ہے۔ یہ قرآن انسان کو قبر کے اندر بھی بیزار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اب حشر کا معاملہ بھی سن لیجیے تاکہ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جائے۔ حشر کا معاملہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے نیک بھی اور بڑے بڑے مجرم بھی اللہ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، مومنوں الگ ہو جاؤ، مسلمانوں کی صفیں الگ ہیں، کفار کی صفیں الگ ہیں، یہودیوں کی صفیں الگ ہیں، عیسائیوں کی صفیں الگ ہیں، سارے الگ الگ کھڑے ہیں، اور ایک مسلمان قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے پیار کرنے والا، قرآن سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے سعادت سمجھنے والا، اللہ بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اعلان ہوگا کون ہے وہ انسان، کون ہے وہ شخص جو قرآن کا ماہر تھا، پڑھتا تھا، صحیح طریقے سے تلاوت کرتا تھا، صحیح انداز سے اسی طرح پڑھتا تھا جس طرح آسمان کے رب نے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ یہاں کھڑے ہیں کہ قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان کو اعلان ہوگا ذرا انسانوں سے ہٹ جاؤ، مسلمانوں سے ہٹ جاؤ، شہداء سے ہٹ جاؤ، صلحاء سے ہٹ جاؤ، اذکیاء سے ہٹ جاؤ، انبیاء سے ہٹ جاؤ، تمہاری الگ صف بنے گی، تمہارا الگ مقام ہوگا۔ خدایا کہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا آؤ جہاں میرے آسمان کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کھڑے ہیں، آؤ تم بھی آ کر ان کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تم نے میرے قرآن کو یاد کیا ہے۔ قرآن کو یاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کرنے والا فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور اب انسان بڑا ڈر رہا ہوگا کون ہم میں سے ہے جو اپنے بازو کو کھڑا کرے میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، زندگی تو دور کی بات، ہم ایک دن کی گارنٹی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اب اللہ کی عظمت، بہت اللہ غصے میں، اور سامنے جنت جہنم کے منظر، دہتے ہوئے انگارے اور وہ جنت کے مناظر اب نظر آ رہے ہیں۔ اب انسان پریشان ہے، اللہ کے سامنے جاؤں گا، کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، کیا کہوں گا؟ جھوٹ مجھ سے بولا جاتا تھا، دھوکہ مجھ سے ہو جاتا تھا، کمی کوتاہی مجھ سے ہو جاتی تھی، اب اللہ کو کیا کہوں گا؟ اب یہ کھڑا ہے، اللہ کے سامنے پہنچے گا، اب اس کے پاس ایک اور آ جائے گا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اب یہ کھڑا ہے، قرآن آئے گا، اللہ کو سفارش کرے گا اور کہے گا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے بیدار رکھا، یہ رات کو میری تلاوت کرتا تھا، اللہ یہ تیرا کلام پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ اللہ پوچھیں گے بتا چاہتا کیا ہے؟ اللہ صرف ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، دنیا میں تم دیکھو بڑے
اللہ سفارش کرے گا. اللہ پوچھیں گے چاہتا کیا ہے؟ کہے گا اللہ صرف ایک تمنا ہے, اس نے میرے ساتھ پیار کیا تو اس کے ساتھ پیار کر, اس نے میرے ساتھ پیار کیا تو اس کو معاف کر دے. اللہ کہے گا جا قرآن, میں نے تیری بات کو مانا, میں نے اس کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. قرآن بہار اس کو آئے گا. اور اسی کے لیے نہیں بلکہ اب یہ کیا ہے, اب دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو قرآن پڑھا تھا لیکن مجھے پڑھایا کس نے؟ میرے باپ نے, میری والدہ نے. مجھے خرچہ کس نے دیا؟ میرے ساتھ محبت کس نے کی؟ میرے ساتھ پیار کس نے کیا؟ وہ چاہتے تو مجھے کسی دکان پر کام کاج کے لیے بھیج دیتے, چاہتے تو مجھ سے وہ مزدوری وغیرہ کروا دیتے, چاہتے تو وہ مجھ سے بھینسوں کو چارہ کروا دیتے, لیکن میرے ماں باپ نے میرے اوپر احسان کیا اور ان کے احسان کی وجہ سے میں نے قرآن کو یاد کیا. اللہ رب العالمین پھر ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کریں گے. کل بھی سوالتا ہوں اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ حافظ قرآن ہے, اس کا باپ آئے, اس کی ماں آئے, پوری دنیا اپنے باپ سے پڑھانا ہوں گے. کل قیامت کے دن کوئی نیک ہو یا بد ہو, امیر ہو یا غریب ہو, اعلیٰ ہو یا ادنا ہو, سید ہو یا ہاشمی ہو, کسی بھی خاندان کا ہو, سارے ننگے آئیں گے, پڑھانا آئیں گے. جسم کے اوپر ایک ٹکڑا بھی کپڑے کا نہیں ہوگا, پاؤں سے ننگے, جسم سے ننگے ہوں گے. اللہ بلائیں گے قرآن کو یاد کرنے والے, بلا اپنے باپ کو, بلا اپنی والدہ کو, یہ بلائے گا. اللہ کہیں گے میرے اس بندے نے میرے قرآن کو یاد کیا, اب پورے میدان محشر میں لوگ پڑھانا ہے, لیکن میں اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے, اس کے مقام کی وجہ سے تمہیں 2 سوٹ 2 جوڑے پہناتا ہوں. اللہ جنت کے جوڑے, ہاں جنت کے جوڑے. اللہ ان کا مقام کیا ہے, ان کی شان کیا ہے, ان کی قیمت کیا ہے. فرمایا دنیا والوں سمجھ لو, اگر ایک انسان قرآن کو حفظ کر لیتا ہے, دوسرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, مالدار بن جائے, اور ربے کعبہ کی قسم ساری دنیا کو کما کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے, تب بھی اس کا مقام حافظ قرآن کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا. فرمائیں گے رب تعالیٰ بندے صرف ایک جوڑا, اس کی قیمت کیا ہے؟ پوری دنیا کے ہیرے جواہرات, موتی, لال, روپیہ, پیسہ, یورو, ڈالر, ساری کرنسیاں جمع کر کے ان کے بدلے میں اگر ایک بھی جوڑا خریدنا چاہو تو نہیں مل سکے گا. یہ ایک جوڑا بھی ساری دنیا سے مہنگا ہے, اور میں نے تیرے والد کو بھی عطا کیا ہے, تیری والدہ کو بھی عطا کیا. میدان محشر میں بھی یہ نہیں چھوڑے گا. اور جب انسان آگے پہنچے گا جنت میں ہے, اب یہ دیکھ رہا ہے بڑے بڑے بلند مقامات ہیں, بڑے بڑے عالی شان محلات ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتنے مرتبے رکھے ہیں. اب یہ سوچ رہا ہے مجھے مرتبہ کون سا ملے گا, مجھے مقام کیا ملے گا. اور ایک ایک منزل کے درمیانی فاصلہ کما بین السماء والارض, جتنا آسمان سے لے کر زمین تک ہے. اللہ تعالیٰ یہ بچے بندے میرے قرآن کو یاد کرنے والے اب آؤ, اقرا ورتل کما کنت ترتل دنیا. تو نے قرآن سے پیار کیا تھا, قرآن سے محبت کی تھی, قرآن کو اپنے دل میں جگہ دی تھی. اب یہ سیڑھیاں ہیں, اپنے قدموں کو اٹھاتا جا. تیرا ایک قدم اتنا بڑا ہوگا جتنا آسمان سے لے کر زمین تک ہے. ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور یہ سارے قدم اٹھاتا جا. جہاں قرآن کی آخری آیت آئے گی وہاں تیرا مقام آئے گا. اب ذرا دیکھیے, بڑے سے بڑا نیک ہو, بڑے سے بڑا صوفی ہو, بڑے سے بڑا متقی ہو, بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو, وہ اپنی عبادت کے بدلوں سے کتنا مقام لے سکتا ہے. اللہ کی قسم کوئی بھی انسان صرف اپنی عبادت کے بدلوں سے حافظ قرآن سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ میری بات نہیں, سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے قرآن کے سارے اوراق کو پڑھا, میں نے احادیث کے مراحیل کو پڑھا, لیکن مجھے
جنات کی محل عطا فرما دے اور وہاں اس کو اکٹھا کر دے۔ قرآن کے فضائل بے شمار ہیں، لیکن میں چند باتیں ایسی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقام شان مرتبہ تو بہت ہے، لیکن اگر اس کے بعد ہم نے یہ سوچ لیا ایک بچے کو حفظ کروا لے، باقی سارے بچے کو آوارہ بنا دے، ایک بچے کو پہلے حفظ کروا لے، بعد اس کی زندگی کو تباہ و برباد کروا دے، ایک بچے کو پہلے قرآن پڑھا لے، اس کے بعد قرآن کو چھڑوا لے، قرآن کو یاد کروا لے، بعد میں قرآن کو بھلا لے، پہلے قرآن کو یاد کروا لے، بعد میں نماز روزے کی بھی پابندی نہ کرے، حافظ تو اپنی جگہ پر ہے، ہاں اس کی وجہ سے بہت بڑا مجرم بن کے قیامت کے دن آئے گا۔ اگر قرآن پڑھتا عمل کرتا تو اللہ کے سامنے بہت مقام والا بن گیا تھا، اور اگر قرآن پڑھا اس کو یاد کیا اپنے دل میں جگہ دی پھر اس کو بھلا دیا، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ اسلام کی پرواہ، نہ ایمان کی پرواہ، ہاں میں قرآن کا حافظ تو تھا لیکن مجھے روزہ رکھنے کی عادت نہیں، قرآن کا عالم تو تھا لیکن نماز کی مجھے سوچ نہیں ہے، پھر یاد رکھو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پھر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پاس اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے وہ بول سکیں گے اے میرے اللہ اس انسان نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے ساتھ ماجرا کیا پیش آتا ہے، اٹھائیے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب دکھایا گیا، لمبا خواب ہے، اس کے درمیان میں نے کیا دیکھا، ایک آدمی صحرا میں لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سر کے قریب کھڑا ہے، ذرا غور کیجیے سر کے اندر چوٹ کتنی زیادہ لگتی ہے، چھوٹی سی اینٹ، چھوٹا سا روڑا، چھوٹی سی چیز انسان کے سر میں لگے، یہ کہتے ہیں میرا سر ٹکرا گیا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے بولا نہیں جاتا، مجھ سے سویا نہیں جاتا، مجھ سے لیٹا نہیں جاتا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے، ذرا اس کی کیفیت کو دیکھے، وہ لیٹا ہوا ہے، اس کے سر کے قریب ایک انسان کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بھاری پتھر ہے، وہ زور سے اس کے سر پر مارتا ہے اور کچل کے رکھ دیتا ہے، زمین کے ساتھ پیس کے رکھ دیتا ہے، اور پتھر تھوڑا سا لڑک کر دور جاتا ہے، وہ اس کو جتنی دیر میں اٹھا کر لاتا ہے، خدا کی قدرت سے دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے اس کا سر، دوبارہ مارتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما ھذا، اللہ کی تعریف، یہ کیا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے، اس کا سر کیوں کچلا جا رہا ہے، فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو یاد کیا، قرآن کو حفظ کیا، لیکن معاملہ اس تک پہنچ گیا کہ فیرفضہ، اس نے قرآن کو بھلا بھی دیا، وینام عن الصلاۃ المکتوبۃ، ادھر اذان آتی تھی یہ فضاؤں میں نکلتا تھا، ادھر اذان کی آواز سنتی تھی یہ اپنے گھر کے اندر ڈرامے دیکھ رہا ہوتا تھا، فلموں کا سین دیکھتا تھا، کلب کے اندر جاتا تھا، دوستوں یاروں کی مجلس میں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس کا سر اسی طرح کچلا جائے گا، قیامت میں آنے تک یہی سزا ملے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت آئے گی اس سے بھی کئی سختترین عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ کون جو قرآن کو پڑھے اور بھول جائے، قرآن کو پڑھے اور عمل نہ کرے، قرآن کو پڑھ لینا بہت شان ہے، بہت مقام ہے، لیکن اس کی حفاظت بھی اس میں ہی لازمی ہے، اس کو بھلا لینا، عمل نہ کرنا بہت بڑے جرم کا سبب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک آدمی اس کے یہ ہونٹ کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، کینچیوں کے ساتھ، اور یہ ہونٹ بہت نازک جگہ ہے، کبھی اپنے ہی دانت کے نیچے آ کر پیسا جائے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے کہ میرے ہونٹ پیسے گئے، کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون بدنصیب، فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا تو تھا ولا یعمل بہ، لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ اور تیسرا اور آخری منظر آپ نے کیا دیکھا، ایک آدمی جہنم میں گیا، پیٹ چاک ہوا، انسریاں باہر آ گئی اور ابھی یہ زندہ ہے، اور اب اپنی انسریوں کے ارد گرد ایسے گھوم رہا ہے جیسے حدیث کے الفاظ ہے کولو کے اوپر گدھا گھومتا ہے، یدور کما یدور الحمار، اس طرح گھوم رہا ہے،
اور چیخو پکار آہو پکار آہو بتا اتنی زیادہ ہے، اتنا چلا رہا ہے کہ دوسرے جہنمی جو جہنم میں چل رہے تھے پڑ رہے تھے وہ اپنی دور کر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. ان کو اپنی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی سزا کو بھول کے اس کے قریب دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے نگاہوں کو اٹھایا تو کہا اولت تک تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کوئی تو یہاں کیسے؟ کیا تو وہی نہیں جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا؟ کیا تو قرآن کا عالم نہیں، قرآن کو پڑھنے والا نہیں؟ کیا تو قرآن کا حافظ نہیں؟ کیا تو لوگوں کو سمجھاتا نہیں تھا؟ وہ کہے گا ہاں كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه، تھا تو میں وہی ہوں، میں وہی تمہیں نیکی کا حکم تو دیتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے روکتا تو تھا، خود اس سے نہیں رکتا تھا. قرآن کا تو مجھے علم تھا، حدیث کا مجھے پتا تھا، میرے دل و دماغ میں یہ ساری باتیں تھی، لیکن میں عمل نہیں کرتا تھا. اس کو عذاب دوسروں سے سخت ترین دیا جائے گا. قرآن کا مقام شان مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی حفاظت بھی اتنی ہی لازمی ہے. اگر اپنے بچے کو حفظ کروایا، اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری پہرا داری دے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ اور قیمتی سرمایہ، قیمتی عطا تھا، اور آپ کی جنت آپ کے گھر میں آ سکتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو سنبھال کر جنت کے مہمان بن جائے یا ضائع کر کے جہنم کے مہمان بن جائے. اللہ رب العالمین سمجھنے کی، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.